ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بڑے واضح طور پر بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سامنے والا دروازہ بند کر دیں، روشنی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا آخرت کے ہفتوں میں سے ایک ہفتہ ہے۔ ہفتہ مطلب آخرت کے جمعوں میں سے ایک جمعہ ہے۔ جمعہ بمعنی ہفتہ۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، یعنی آخرت کا 7 دن یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کا 1 دن یہ دنیا کے 1000 دنوں کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ رب کے یہاں جو دن ہے، وہ دن یعنی آخرت کا جو دن ہے، وہ جو تم 1000 سال شمار کرتے ہو تو رب کے یہاں 1 دن ہوتا ہے، آخرت کا 1 دن ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آخرت کے ہفتوں میں سے ایک ہفتہ ہے۔ پہلے ہفتے میں حضرت آدم، دوسرے ہفتے میں حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، اس طریقے سے پورا شمار کرایا۔ یعنی پہلے 1000 سال میں حضرت آدم، دوسرے 1000 سال میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، تیسرے 1000 سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو آدھا دن زیادہ دے گا، یعنی 500 سال۔ آدھا دن آخرت کا 500 سال کے برابر ہوا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے گئے جو ہے تقریباً یہ 1433 34 35 سال گزر گئے، یعنی 1500 سال کے قریب ہونے والا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد تقریباً 3300 کچھ سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان 2500 سال یا 3500 سال کا ایسے کچھ فاصلہ ہے، 2500 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 650 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد سے یہ 1500 دیکھا جائے تو حدیث میں اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ تقریباً رہتی ہیں، ایگزیکٹ نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو دنیا اپنے سفر میں آخرت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس کے نشانیاں قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ کچھ نشانیاں آج میں بیان کروں گا، اس کے بعد دجال، اس کے نکلنے کے وقت کے حالات، اس سے پہلے کے حالات یہ کیا ہوں گے، اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ بھلائی کیا ہے؟ کیا میں کروں کہ جنت میں چلا جاؤں؟ کیا کروں کہ مجھے ثواب ملے؟ تو فرماتے ہیں کہ لوگ کثرت سے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں کثرت سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ برائی کیا ہے، فتنے کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ فتنے سے مجھ کو دلچسپی تھی، نہیں، مخافت ان یدرکنی، اس لیے کہ مجھے اندیشہ یہ تھا کہ میں جانوں گا نہیں کہ یہ فتنہ ہے تو میں کہیں پڑ نہ جاؤں فتنے میں۔ تو راستے کو امن سے طے کرنے کے لیے اس کے جتنے بھی خطرات ہیں معلوم کرنا پڑے گا نا، کہاں جنگل پڑتا ہے، کہاں ڈاکو چھپ کے بیٹھتے ہیں، سب معلوم کرنا پڑتا ہے نا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اسی مقصد سے جو ہے کثرت سے فتنے کے بارے میں، اس یہی وجہ ہے کہ فتنوں کی جو حدیثیں ہیں وہ زیادہ تر حضرت حذیفہ سے مروی ہیں۔ حضرت حذیفہ ہی سے ایک حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دو باتیں بیان فرمائی، رأیت احدہما، ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور دوسری والی کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی ایک نشانی تو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری جو نشانی بیان کی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا پہلی بات کیا؟ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، یعنی ہر شخص امین ہوگا، خیانت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، یا رب کائنات کی جانب سے ہوگا۔ ثم عالم من القرآن ثم عالم من السنہ، پھر قرآن کا اور سنت کا وہ علم حاصل کریں گے۔ تو یہ چیز تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہر شخص امانت دار ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے ہم سے بیان کیا تھا کہ حدثنا عن رفعها، کہ امانت اٹھا لی جائے گی، امانت پہلے اتاری جائے گی، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی، ہر شخص امین ہو جائے گا، اور دوسری یہ بات بیان کیا کہ امانت اٹھا لی جائے گی۔ فرماتے ہیں ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، آدمی سوئے گا، امانت اس کے دل سے اٹھ جائے گی۔ سونے کا مطلب غافل ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے وہ غافل ہوگا، دین سے، دین کے علوم سے غافل ہوگا، امانت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا فتقبض، فیبقى اثرها مثل اثر، فیظل اثرها مثل اثر الوقت، تو اس امانت کا اثر اس کے دل پہ چھالے کی طرح ہوگا، چھالا جیسے پڑتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا غافل ہوگا تو باقی جو امانت ہے وہ بھی اٹھا لی جائے گی۔ اب اس کا اثر کیسے رہے گا؟ مثل اثر المجل، اس کا اثر آبلے کی طرح ہوگا۔ آبلہ جانتے ہیں؟ جو کیا کہہ رہے ہیں، پھول جاتا ہے، جو جلتا ہے تو وہاں پہ پھول جاتا ہے نا۔ اب پھر کہتے ہیں کجمرن دحرجت ہو اعلیٰ رجل کا، جیسے تم اپنے پاؤں کو کسی چنگاری سے داغ دو، فنفتا، تو وہاں پھول جاتا ہے، فتراہ منتبرن، اور پھر تم اس کو پھولا ہوا دیکھتے ہو، تو ابھرا ہوا لگتا تو ہے لیکن ہوتا اس میں کچھ نہیں ہے، وہ پھولا تو رہتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، ولیس فیہ شیء، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی شکل و صورت کے اعتبار سے تو نظر آئے گا، ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، کرتا ہوگا، پائجامہ ہوگا، نیک ہوگا، سفید پوش ہوگا، لیکن اندر سے ایک دم کھوکھلا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ہوگی۔ آج ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، بہت سے ایسے آپ تجربہ کر لیجئے، بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جن سے جتنا زیادہ آدمی پرامن رہتا ہے وہ اتنا زیادہ وہ چونا لگاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی صورت ہوگی، یصبح الناس ویتبایعون ولا یکاد احد یؤدی الامانہ، صبح ہوگی، آدمی جب خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا تو کوئی شخص جو ہے امانت کو ادا کرنے پہ نظر نہیں آئے گا، ہر شخص امانت کو دبانے پہ آئے گا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ کہا جائے گا فلاں خاندان میں، فلاں گھرانے میں ایک آدمی بڑا امانت دار ہے، یہ صورتحال ہوگی اس کی، یعنی کسی کے اندر امانت کی ذرا سی بات بھی ہوگی تو دور دور تک اس کے چرچے ہوں گے، یعنی انقا ہو جائے گی، ایک دم جو ہے نایاب ہو جائے گی امانت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا جائے گا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، جو دنیا کی میں بڑا چالاک ہوگا، چست ہوگا. آج کل چالاک کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ مطلب ہیرا پھیری کرنے والا، لوگوں کو جو ہے چپت لگانے والا، یہ ایسے شخص کو چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے، کام بنا لایا ہے اپنا. ایسے لوگوں کو چالاک کہا جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جائے ما عاقلہ، کتنا چالاک ہے، کتنا ہوشیار ہے. یعنی کسی کی دینداری کا تذکرہ نہیں ہوگا کہ وہ کتنا دیندار ہے، کتنا نیک ہے، بلکہ کسی جو شخص چالاک ہوگا، دنیا کے معاملے میں لوگوں کو ادھر ادھر کرتا ہو، اس کا چرچا خوب کیا جائے. اور یہ چیز ہے. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں یہ فتنے جب اتنے آ جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتنوں کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ آدمی ان فتنوں کو پہچانے اور اس کے ارد گرد میں اگر اس طرح کی باتیں آئے تو اپنے دامن کو بچا کر کے رکھے. اور آدمی یہ نہ سوچے کہ جیسے ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لیا کرو، تراویح وغیرہ مت چھوڑا کرو، تو کہہ رہا اگلے سال سے حضرت نہیں چھوڑوں گا. ابھی نماز سے پہلے میری بات ہوئی تو میں نے کہا اگلے سال سے حضرت بالکل نہیں چھوڑوں گا. اس سال یہ زندگی وفا کرے نہ کرے، موت کب آ کر کے ہماری سانسوں کا جو ہے تار توڑ دے، کچھ فرق نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. ایسے فتنے جو سخت تاریک رات کی طرح ہوں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ جب یہ سخت تاریک فتنے آئیں گے تو آدمی کو جھوٹ سچ، اچھے برے، حق اور باطل کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوگا. اور جب فرق نہیں معلوم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے گمراہ ہو جانے کا چانس زیادہ ہوگا. اور گمراہ ہو جائے گا تو پھر نمازیں پڑھا کرے، تلاوت کرے، کیا کرے، پھر اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. اس لیے ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے آدمی نیکیاں کر لے، تاکہ ان نیکیوں کی برکت سے آدمی اللہ تعالیٰ فتنے سے ہم کو بچا سکے. اور اسی میں فرمایا ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، پھر شام کو مومن ہو جائے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا. نہیں، آدمی کا یہ سسٹم ہوگا کہ مختصر وقت میں، تھوڑی سے وقت میں وہ جو ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور پھر جو مومن سے کافر ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ کافر ہو کر کے پھر وہ مومن ہو جائے گا، نہیں، صرف یہی فرمایا ہے کہ جو مومن تھا وہ کافر ہو جائے گا، صبح میں جو مومن تھا وہ شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو جو مومن تھا صبح میں کافر ہو جائے گا. اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ کے اوپر انگارہ لینا، اتنا مشکل ہو جائے گا. حضرت اچھا، یہ جو فتنے اٹھتے ہیں، ان فتنوں میں عموماً جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہماری دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں. ارے چلے دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے. وہ جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فتنہ انہیں کھینچ لیتا ہے. اسی لیے جو ہے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ ہر کس و ناکس یا ہر ڈمرو باز آدمی کے ساتھ نہ جائے. ہاں، ورنہ جہاں کوئی ڈگڈگی بتاتا ہے آدمی کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگتا ہے، اسی میں چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ القاعد فیہا خیر من القائم، والقائم فیہا خیر من الماشی، والماشی فیہا خیر من الساعی، من تشرف لہا تستشرفہ، ومن وجد ملجا او معاذا فلیعذ بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے، بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی بیٹھنے والا فتنوں سے جو سب سے زیادہ دور ہوگا، سب سے زیادہ بے نیاز اور بے تعلق ہوگا، وہ سب سے اچھا ہوگا.
اور کھڑے رہنے والے کا مطلب کہ کھڑے ہو کر کے آدمی دور تک دیکھتا ہے، تو یعنی دور سے فتنوں کو دیکھے، تو یہ جو ہے اس سے برا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ چلنے والا کا مطلب کہ وہ فتنوں میں مشغول ہے لیکن زیادہ مشغول نہیں ہے۔ دوڑنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنے میں ایک دم سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشرف رہا، جو فتنوں کو جھانک کر دیکھے گا تستشرف، فتنہ اسے کھینچ لے گا۔ اس لیے ایسے فتنے آئیں تو تماشے باز بن کر کے بھی وہاں پہ نہ جایا جائے کہ چل کے دیکھیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا، ارے اتنا آسان ہے کہ ہم کو بہکا دیں گے، یا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ شیطان اسی میں تو جو ہے، شیطان چٹکیوں میں آدمی کو گھما دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ من تشرف لا، جو جھانک کر کے بھی دیکھے گا تستشرف، فتنہ اسے کھینچ لے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی پناہ مل جائے، کوئی ٹھکانہ مل جائے، وہاں جا کے چھپ جاؤ، رک جاؤ، لیکن فتنوں کو جھانک کر کے بھی مت دیکھو۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور اب تو سوشل میڈیا ہمارے گھر تک فتنہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے فتنوں کے بارے میں جھانک کر کے بھی نہ دیکھے، کبھی بھی نہیں۔ ابھی یہ ایک فتنہ چلا ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ مہاراشٹر کے نواح میں یا اورنگ آباد کے پاس ایک کوئی ہے جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے، کیا نا، شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص ہے بہار کا، دھنباد ضلع کا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مہدی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگ جو ہے، بہت نوجوانوں کو، خاص طور سے کالج کے نوجوانوں کو وہ اپنے دامے فریب میں لیے ہوئے۔ اب آدمی کے پاس اگر علم دین ہوتا اور سرور کائنات کے فرمان کو سنا ہوتا تو نہیں بہکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل سے ہوگا، وہ تو پتہ نہیں کس خاندان کا ہے۔ مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، وہ پتہ نہیں کس خاندان سے ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نام میرے نام پر، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی جس طرح میرا نام محمد بن عبداللہ ہے اس طرح ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ۔ اس کا تو نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ تو اگر حدیث کوئی پڑھا ہوتا تو فوراً سمجھ جاتا کہ یہ بہت بڑا جھٹا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث پڑھتے نہیں، یا کسی عالم سے ہم ملتے نہیں ہیں کہ ہاں وہ بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مہدی جو ہوں گے وہ تو ظاہر ہوں گے مکہ مکرمہ میں، حرم اقدس میں، اور یہ تو یہاں آ کر کے اورنگ آباد میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ان کی حکومت کا زمانہ اللہ کے رسول نے 7 سال بتایا ہے، اور یہ تو میرا خیال ہے کہ 2004 سے یہ فتنہ لے کر کے دوڑ رہا ہے۔ تو اس کے پاس کوئی جاتا ہے، بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ اس کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں، اس سے ملاقات کے لیے شرط ہے کہ وہ پانی میں ہاتھ ڈلواتا ہے، اور اس کے بعد جو، اور پانی میں جیسے ہی جو ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ وہ سفلی عمل ہے، وہ جادو وغیرہ کے ذریعے ہو کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول نے من تشرف لہا تستشرفو، جو فتنوں کو جھانک کر دیکھے گا فتنہ کھینچ لے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال، سب سے اچھا مال کیا ہوگا؟ غنم، بکریوں کا ایک ریوڑ ہوگا، یتبع بها شعف الجبال، جسے لے کر کے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے گا۔ کیوں پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے گا؟ ومواقع القطر، اور جنگلوں میں چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو دین کی فکر ہوگی وہ سب کچھ چھوڑ کر کے جنگلوں میں جا کر کے وہ رہنا پسند کرے گا، اس قدر فتنے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے جو ہیں گونگے بہرے ہوں گے۔ گونگے بہرے کا مطلب یہ ہے کہ گونگے کو کچھ بولنا نہیں آتا ہے،
بہرے کو کچھ سننا نہیں آتا ہے، تو بولو تو وہ سمجھے گا نہیں، وہ اپنی بات بتا نہیں پائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے سمجھا نہیں پائیں گے، وہ فتنے سے نکل نہیں پائے گا۔ یا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے گونگا فتنہ گونگا بہرا ہونے کا مطلب کہ کسی آدمی کو اگر مسلط کر دیا جائے مثال کے طور پر آپ کے اوپر، اور وہ آپ کے اوپر جو ہے کوڑے برسانے لگے، تو آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہیں کہ بھائی میری بات پہلے سن تو لے، اس کے بعد تو مجھے مارنا، تو وہ نہ کچھ بول پائے گا نہ کچھ سننے کو تیار ہے، تو آپ تو پھنس گئے ایسے آدمی کے صدمے اس میں۔ اسی طریقے سے یہ فتنہ کسی کو کچھ نہیں، نہ کسی کو کچھ کہے گا نہ کسی کی کچھ سنے گا، وہ بس فتنہ کھینچتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتقارب الزمان، زمانے قرب قیامت میں قریب تر ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ زمانے کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی برکتیں اٹھ جائیں گی، ان کے فاصلے بہت قریب محسوس ہونے لگیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، ایسے زمانے قریب ہو جائیں گے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، وَالسَّاعَةُ كَالدَّرَمَةِ بِالنَّارِ، اور ایک گھنٹہ ایسے جیسے آگ جلایا گھنٹہ گزر گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ ہو کر کے رہے گا، آدمی کو سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ لیکن آپ خود سوچیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ جو 20 سال 25 سال کے ہو گئے ہیں، وہ بھی سوچیں کہ پہلے ہم عید کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتے تھے، اور اب تو دیکھتے دیکھتے آ جاتا ہے، اب تو دیکھتے دیکھتے آ جاتا ہے۔ جمعہ کی چھٹی کے لیے ہم لوگ ترس جاتے تھے، جب ہم لوگ پڑھنے جاتے تھے مدرسے میں، جمعہ کی چھٹی کے لیے ترس جاتے تھے، اور اب دیکھتے دیکھتے کل گیا، سر پہ آ گیا جمعہ۔ تو وقت کی برکت کتنی تیزی سے، یہ آپ ذرا کم بولیں یا تو پھر آپ ہی بیٹھ جائیں یہاں پہ۔ تو یہ رمضان، وہ جمعہ، وقت کی برکت اٹھ جائے گی، لیکن یہ وقت کی برکت اٹھے گی، پھر حضرت امام مہدی کے زمانے میں وقت کی یہ برکت عود کرائے گی دوبارہ، یعنی واپس پلٹ کر کے آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ زمانے قریب سے قریب تر ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھانے کا یہ مطلب علماء وفات پاتے رہیں گے، بعد کے لوگ عالم بنیں گے نہیں، تو پھر کوئی عالم پیدا ہوگا نہیں۔ جب عالم پیدا نہیں ہوں گے تو دھیرے دھیرے جاہلوں کا دورہ، یعنی جو بہت دستار میں جاہل بیٹھے ہوں گے، وہ جو ہیں، جو ان کو سمجھ میں آئے گا وہ فتویٰ دیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، مسئلہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، قوم کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج ایسے مل رہے ہیں آج کے زمانے میں، جبکہ جید علماء بھی موجود ہیں، تو ایسے لوگ مل رہے ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیتے ہیں، اس کی آمدنی کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن عالم بنا دیتے ہیں تو آدمی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، کھائے گا کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق ہونے پر ہمیں وہ نہیں۔ اگر گھر میں 2 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو عالم بنایا جائے، وہ دنیا میں آپ کو گمراہی سے بچائے گا، آخرت میں آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، اور خاص طور سے جو اہل ثروت ہیں وہ تو ضرور اپنے بچوں کو عالم بنائیں، کیونکہ جب صاحب ثروت عالم بنے گا، وہ خودداری کے ساتھ وہ مسند ارشاد پر آئے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تظہر الفتن، فتنے بڑھ جائیں گے، یلقی الشح،
بخالت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. مال والا مال کے ساتھ بخالت کرے گا، علم والا علم کے ساتھ بخالت کرے گا، فنکار اپنے فن کے ساتھ بخالت کرے گا. یعنی فنکار اپنا فن نہیں بتائے گا، مالدار اپنا مال نہیں دے گا، علم والا علم لوگوں سے چھپائے گا. ہر چیز میں بخالت آ جائے گی، بخالت ڈال دی جائے گی. یکسر الحرج، حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ کہا قتل و غارت گری بڑھ جائے گی. آپ کے یہاں پر تو ابھی وہ ماحول نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں فلسطین میں کیا قتل و غارت گری نہیں بڑھی ہوئی ہے؟ یا اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہے، کیا وہاں قتل و غارت نہیں بڑھی ہے؟ یہ تھوڑی نہ ہے کہ جو ہے پوری دنیا میں ایک ساتھ ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھ جائے گا. ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قاتل قتل کر دے گا مقتول کو، اور قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اسے مارا کیوں. قاتل خود کہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث ہے یہیں پہ کہ لا یدری القاتل فیما قتل، وہ کہ قاتل خود نہیں جانے گا کہ میں نے اسے مارا کیوں. مار تو دیا لیکن میں نے مارا کیوں ہے. اس قدر جو ہے خون کی ارزانی ہوگی. ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما ادری انس اصحابی ام تناسوا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کے بھلا دیا ہے. سنی انسنی کہتے ہیں نا کہ سن کر کے نہ سننا. آدمی جانتا ہو پھر بھی جو ہے میں انجان بن جاتا ہے، نہیں میں تو نہیں جانتا ہوں. تو وہی حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کر کے بھلا دیا ہے. واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ، بخدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فتنے کے لیڈر ہیں، جتنے بھی فتنے کے لیڈر ہونے والے ہیں قیامت تک، کہتے ہیں الی ان تنقضی الدنیا، دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتنوں کے لیڈر ہیں. یہ علم غیب کے اوپر اتنی مضبوط دلیل ہے. سنیں کیا کہتے ہیں، یبلغ من معه 300 فصاعدا، جن کے ساتھ 300 یا اس سے زائد لوگ ہوں گے. چھوٹے موٹے فتنے نہیں جو دو چار لوگوں کے، یعنی 300 یا اس سے زائد جن کے پیچھے چلنے والے ہوں گے. یا ایسے تمام فتنے کے لیڈروں کے بارے میں کہتے ہیں قد سماہ لنا، اللہ کے رسول نے اس کا نام بھی ہمیں بتا دیا، اور اس میں ابھی اس کے باپ کا بھی نام بتا دیا، اس کے قبیلے اور خاندان کا بھی نام بتا دیا. اور یہ بخاری، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فتنے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے بیان فرما دیا. ایک حدیث حضرت آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ستکون فتنۃ سماء، ایسے فتنے ہوں گے سماء جو گونگے اور بہرے ہوں گے اور اندھے ہوں گے. یعنی فتنوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مسلمان جا رہا ہے کہ کافر جا رہا ہے، چھوٹا جا رہا ہے کہ بڑا جا رہا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی فرق و امتیاز نہیں. نہ کچھ سن پائیں گے، نہ دیکھ پائیں گے، اور نہ جو ہے کچھ بول پائیں گے. بس من اشرف لہا استشرفت لہو، جو جھانک کر دیکھا گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا. کہہ رہے ہیں وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوَلُوغِ السَّيْفِ، اور اس زمانے میں زبان تلوار کی طرح چلے گی. زبان تلوار کی طرح چلے گی. یعنی تلوار، وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا گھاؤ اور زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو دل پر چوٹ لگتی ہے وہ جلدی بھرتی نہیں. تو زبان تلوار کا کام کرے گی، یعنی فتنے خوب اٹھیں گے. اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا اس میں دو طرح کے فتنے ہیں. ایک فتنے تو وہ ہیں جو تلوار کی بنیاد پر ہوں، یہ فتنے زیادہ خطرناک نہیں. جو قتل و غارت گری کے فتنے یہ فتنے زیادہ خطرناک نہیں. خطرناک وہ فتنے کہ جب کوئی دیندار آدمی کوئی عالم یہ بہک جائے اور وہ راہ راست سے ہٹ جائے اور جتنے اس کے پیروکار ہوں سب کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے تو مستقل ایک فتنہ ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ تو آج قتل و غارت گری ہے، تھم جائے گی، اس کے بعد پھر آدمی اپنے اس پر آ جائے گا، زندگی پھر چل پڑے گی. لیکن وہ جو زندگی راہ حق سے ہٹے گی نا وہ سیدھے جہنم میں لے کر کے جائے گی. اس لیے اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے فتنے آپ کے اس میں آئیں تو اس میں شوق نہ دکھائیں، وارفتگی نہ دکھائیں، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.